بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. صدق اللہ العظیم. پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہود اور نصارہ اور اسی طرح سے مشرکین مکہ ان کے خیالات کی تردید کی تھی. ان کا دعویٰ یہ تھا تینوں قوموں کا، یہود کا، نصارہ کا اور مشرکین مکہ کا، کہ ہمارا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہے، وہ ہمارے جد امجد میں ہے اور ہم ان سے نسبت میں فخر محسوس کرتے ہیں، ہم انہی کی نسل سے ہیں. اس طرح کے دعوے تھے تینوں قوموں کے. تو تینوں کی تردید یہ کہہ کر کی کہ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ زندگی کیا تھا، ان کے عقائد کیا تھے، ان کے اعمال کیا تھے، اور وہ کس چیز کی دعوت دیتے تھے، کس طرح سے ان کی زندگی کے شب و روز گزرتے تھے. کبھی تم نے اس پر بھی غور کیا؟ اور ان کے شب و روز سے موازنہ تم نے اپنے شب و روز کا کیا کہ تمہارے دن رات کیسے گزر رہے ہیں، تمہارے عقائد کیا ہے، تمہاری افکار اور تمہارے خیالات کیا ہیں. کبھی تم نے سوچا ہے؟ وہ تو توحید پرست تھے، توحید کا پیکر تھے، اور تمہارا معاملہ یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کر رہے ہو. یہود نے بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا، نصارہ نے بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا، اور مشرکین مکہ کا تو کھلا ہوا شرک تھا کہ وہ خانہ کعبہ کے اندر بت رکھے ہوئے تھے. تو تینوں کا شرک کھلا ہوا تھا اس طرح سے. اور اس شرک کے ساتھ وہ اپنا رشتہ جوڑتے تھے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ. چنانچہ یہ کہا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کی سے نسبت کرنے میں دعوے کا حق ان کو پہنچتا ہے جنہوں نے ان کی پیروی کی ہے، جنہوں نے ان کے طریقے زندگی کو اختیار کیا ہے، جو ان کے عقائد تھے ان عقائد کو اختیار کیا، جو ان کے اعمال تھے ان اعمال کو اختیار کیا، اور جس چیز کی انہوں نے دعوت دی اس چیز پر انہوں نے لبیک کہا اور اس کو اپنی زندگی میں شامل کیا. وہ لوگ زیادہ مستحق ہیں، وہ مستحق ہے اپنی نسبت کے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جوڑنے میں. اسی طرح سے ہمارا یہ آخری نبی جو تمہارے درمیان موجود ہے اور اس نبی پر جو ایمان لائے ہیں، یہ تمام کے تمام اس دعوے میں ہم بجانب ہے کہ ہمارا رشتہ ابراہیم علیہ السلام سے ہے، ہم ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں ہے یا وہ ہمارے جد امجد ہے. تو ان کا دعویٰ درست ہے. اگر اس طریقے پر تم آ سکتے ہو تو آ جاؤ، تمہارا بھی دعویٰ درست ہو جائے گا. اور اگر اس طریقے پر نہیں آ سکتے ہو تو تم کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ تم ابراہیم علیہ السلام سے اپنی نسبت جوڑو. پھر مسلمانوں کو خبردار کیا کہ یہ اہل کتاب، ان کی بھرپور کوشش یہ ہے، ان کے دلوں کے اندر یہ گویا ایک آرزو ہے ان کے دلوں کی کہ کسی طرح سے تم بھی گمراہی والے راستے پر آ جاؤ، تم بھی غلط راستے پر آ جاؤ، اور پھر نتیجہ یہ ہو کہ جس طرح سے یہ سب جی رہے ہیں اسی طرح سے تم بھی جینے لگو. لیکن سچائی یہ ہے کہ یہ جس آرزو میں کہ تم گمراہ ہو جاؤ، یہ آرزو خود ان کو گمراہی کی طرف لے جا رہی ہے، لیکن ان کو احساس نہیں ہوتا ہے. پھر اہل کتاب سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ تم جو کفر کر رہے ہو ہماری آیات کا اور انکار کا، اپنی آنکھوں سے مشاہدہ بھی اس کے اثرات کا کر رہے ہو، اور اپنی کتابوں کی روشنی میں تم اس بات کے گواہ بھی ہو کہ یہ تعلیم، یہ طریقہ، یہ بہتر ہے، اچھا ہے. اس کے باوجود تمہارا حال یہ ہے. اسی طرح سے تمہارا ایک یہ بھی طریقہ ہے کہ حق کو گڑبڑ کیے دے رہے ہو باطل کے ساتھ. جو سچائی ہے اس کو تم گندگی سے اور جھوٹ سے اس کی آمیزش کیے دے رہے ہو، اور یہ جانتے بوجھتے کر رہے ہو. ایک تو یہ کہ لا علم میں کیا نہیں احساس ہو سکا، لیکن جانتے بوجھتے تم ایسا کر رہے ہو. اسی طرح سے انہوں نے اہل کتاب نے اسلام کی دعوت پر شکوک و شبہات پیدا ہو جائے لوگوں کو، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ اپنے بارے میں سوچنے لگے کہ ایمان لا کر اپنے صحیح کیا ہے یا غلط کیا ہے، یعنی ان کو شک میں مبتلا کر دیا جائے. انہوں نے ایک طریقہ یہ نکالا کہ اپنے آدمیوں کو بھیج دیا، یہ تعلیم دے کر، یہ تاکید کر کے کہ جاؤ
نبی پر اپنے ایمان کا اقرار کرنا، اظہار کرنا، اور ہم ان کے ساتھ ہیں اور یہ ہے وہ، اس طرح سے ان کو یقین دلانا. اور پھر دن جب گزرنے لگے، دن کا آخری حصہ ہو تو پھر انکار کر جانا کہ ہم تو سمجھ کے آئے تھے کہ اسلام بہت اچھا مذہب ہوگا، نبی کی تعلیمات بہت اچھی ہوگی، زندگی ہماری سنور جائے گی، دنیا میں بھی ہم کو اچھائیاں ملیں گی، آخرت میں بھی ہم کو اچھائیاں ملیں گی. لیکن یہاں معاذ اللہ نبی کے کردار میں استغفر اللہ کے ہم کو کوئی بھلائی نظر نہیں آئی، ان کی تعلیمات میں کوئی اچھائی نظر نہیں آئی، اسلام میں کوئی خوبی نظر نہیں آئی، تو پھر ایسے دین سے کیا فائدہ؟ یہ انہوں نے ایک پروپیگنڈا کیا کہ اسلام کو اس طرح سے بدنام کرے اور شکوک و شبہات پیدا کر دے تاکہ لوگ اس سے منتشر ہونے لگے. اور مزید یہ کہ دیکھو ان لوگوں نے یہ بھی کہہ رکھا تھا کہ دیکھو اپنی ہی لوگوں کی بات ماننا، دوسروں کی بات نہ ماننا. اور لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، بہرحال جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اپنے فضل سے نوازتا ہے. یہ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا تھا. ابھی آپ کے سامنے جو آیات پڑھی ہیں اس میں اسلام کا معاملہ یہ ہے کہ پوری دیانتداری اس کے اندر ہے، اس کا ذہن کھلا ہوا ہے، وہ کھلے دل سے بات کرتا ہے. اگر دشمن کے اندر بھی اچھائی نظر آتی ہے تو اس کا بھی وہ اقرار اور اعتراف کرتا ہے. ایسا نہیں کہ دشمن ہے تو اس کی کسی اچھائی کو اچھائی نہ سمجھا جائے، بس اس کے اندر کیڑے ہی نکالے جائے، اس کے اندر برائیاں ہی پیدا کی جائے یا برائیوں ہی کا اس کا ذکر کیا جائے. اسلام یہ پسند نہیں کرتا، نہ خود پسند کرتا ہے نہ اپنے ماننے والوں کے مطابق اس کا یہ نظریہ ہے کہ اچھائی کو نظر انداز کر دیا جائے، اس کا ذکر نہ کیا جائے. دشمن ہے لیکن ٹھیک ہے، اس کے اندر اچھائی ہے تو اچھائی ہے، اس کا قبول کیا جانا یا نہ کیا جانا وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ان کی اچھائی قبول ہوگی یا نہیں ہوگی. لیکن جو بہرحال خوبی ہے اس کا تذکرہ کرنے میں اسلام بخل سے کام نہیں لیتا ہے، تنزیہی سے کام نہیں لیتا ہے. چنانچہ یہود کی یعنی اہل کتاب کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ. اہل کتاب میں سے کچھ ایسے ہیں کہ اگر تم ان کے پاس اپنی امانت رکھواؤ اور ڈھیر سارا مال دے دو، یہاں تک کہ گویا بغیر گلے اور شمار کیے ہوئے دے دو. ایک تو یہ کہ گل کر دیا، مثال کے طور پر ہم نے 10,000 روپے دیے، گل کر دیے، اب اس میں اگر کمی ہوتی ہے تو ہم کو معلوم ہو جائے گا کہ اتنے کم ہوئے. لیکن بغیر گلے ہوئے قنطار کہتے ہیں ڈھیر سارے مال کو، ایک انبار کو. تو اگر یہاں پہ وہی لفظ ہے کہ اگر من تعمل بقنطار یؤدیہ الیک، اگر ڈھیر سارا مال بھی دے دیتے ہو تم ان کی امانت، ان کی عالی امانت داری پر بھروسہ کرتے ہوئے، ان کے دین پر بھروسہ کرتے ہوئے، یؤدیہ الیک، تو تم کو وہ پوری طرح سے واپس کر دیں گے. کسی طرح کی کوئی کمی نہیں ہوگی اس کے تمہارے مال میں، جو تم نے دیا ہے وہ تم کو اسی انداز سے واپس کر دیں گے. یؤدیہ یعنی ان کے اندر پوری دیانتداری پائی جاتی ہے، ان کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس ہے. وہ سمجھ رہے ہیں کہ کل اللہ تعالیٰ کو ہمیں اس کا حساب دینا پڑے گا، اگر ہم نے گڑبڑ کی تو کل کیا جواب دیں گے. لہٰذا پوری ایمانداری برتتے ہیں اور امانت میں خیانت نہیں کرتے، وہ اسی انداز سے واپس کر دیتے ہیں. یہ تو ایک طبقہ ہے، کچھ لوگ ہیں جن کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے، یہ کمال پایا جاتا ہے. وَمِنْهُمْ مَنِ اسْتَأْمَنَهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّيهِ إِلَيْكَ. اور کچھ ایسے بھی ہیں کہ اگر تم ان کو 1 دینار صرف دے دو، ان کی دیانتداری پر، ایمانداری پر بھروسہ کرتے ہوئے کہ نہیں یہ بہرحال اہل کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید کے قائل ہے، آخرت کے قائل ہے. اہل کتاب کا معاملہ یہ ہے کہ وہ توحید پرست ہے، یعنی توحید ہے ان کے اندر، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ان کے اندر پائی جاتی ہے، اور آخرت کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی، یہ بھی ان کے اندر پایا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے کی وجہ سے وہ کفر کی طرف چلے گئے. اگر نبی کو مان لیتے، نبی پر ایمان لے آتے تو اپنے وقت کے وہ بہترین انسان تھے. لیکن چونکہ نبی کا انکار کیا تو کسی ایک نبی کا انکار سارے انبیاء کرام کا انکار لازم آ جاتا ہے. انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانا، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانا، لیکن آخری نبی پر ایمان نہیں لائے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ در پردہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا بھی انکار کر دیا، عیسیٰ علیہ السلام کا بھی انکار کر دیا، اور جتنے پچھلے پیغمبر تھے ان سب کا انکار کر دیا. کیونکہ سارے پیغمبروں کا ایک مشن لا الہ الا اللہ، ایک اللہ ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. یہ سارے پیغمبروں کا مشن رہا ہے، اور ہر ایک نے زندگی کی صاف ستھری تعلیمات زندگی کے لیے پیش کی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس، اور قیامت اور قیامت کے دن کی حاضری اور جنت اور جہنم سارے نبیوں نے اپنی اپنی امتوں کو بتایا. لہٰذا اگر کسی ایک نبی کا انکار کیا جاتا ہے تو سارے پیغمبروں کا گویا انکار ہو جاتا ہے. تو چونکہ یہ لوگ توحید کے قائل تھے یا آخرت کے قائل تھے، ان سے ایک امید کی جا سکتی تھی کہ کم سے کم اتنی تو ان کے اندر دیانتداری ہوگی. لیکن کچھ ایسے ہیں کہ جن کے اندر دیانتداری نہیں ہے، خیانت ہے، اور بدترین قسم کی خیانت کہ اگر تم ان کے پاس 1 دینار بھی رکھ دو امانت کے طور پر، لا یؤدیہ الیک،
غائب ہو جائے گا. بھئی آپ نے کب دیا تھا؟ آپ نے دیا تھا. کوئی ثبوت ہے؟ کوئی گواہ ہے؟ کچھ آپ نے تحریر لکھا پڑھی کی تھی اس کی؟ آپ نے کیسے دیا تھا؟ کیسے ہو گیا؟ ہمیں تو نہیں یاد ہے آپ نے دیا تھا. اس طرح سے وہ مکر جائیں گے دینے، کیونکہ ان کے اندر ہضم کر جانے والا معاملہ پایا جاتا ہے کہ جو کچھ ملے ہضم کر جاؤ، اس لیے وہ دینے کے قائل نہیں ہیں. الا ما دمت علیہ قائما، ہاں آپ ان کے سر پر سوار رہے، دینے کے بعد الگ نہ ہو، بھئی یہ رکھو، اور اس کے بعد سے ان کے ساتھ چپٹے ہوئے ہیں، لگے ہوئے، اور کسی بھی وقت ان سے الگ نہیں ہو رہے، تب تو اس بات کا امکان ہے کہ وہ پیسہ آپ کو واپس مل جائے. لیکن آپ اپنے کسی کام سے چلے گئے، اچھا کل لے لیں گے، جب پرسوں لے لیں گے، تو پھر وہ سمجھیے گیا، وہ ملنے والا نہیں، لا یؤدی الیہ، وہ واپس نہیں ہو پائے گا. ذالک بانہم قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کی سوچ، ان کا نظریہ یہ ہے کہ امیوں کے لیے ہم پر کسی قسم کا کوئی حق ہی نہیں کہ وہ ہم پر کسی قسم کا کوئی دعویٰ کر سکے. وہ خود کو اللہ تعالیٰ کی ایک بہترین قوم قرار دیتے تھے، اور ان کے علاوہ جتنے بھی تھے دنیا میں وہ سب کے سب امی تھے. امی کے لفظی معنی ہوتے ہیں غیر پڑھا لکھا، یعنی جس کو نہ پڑھنا آتا ہو نہ لکھنا آتا ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، آپ پڑھے لکھے نہیں تھے، آپ نے کسی مکتب میں، کسی مدرسے میں کہیں کوئی تعلیم حاصل نہیں کی، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے فخر کے ساتھ بیان کیا اپنے نبی کے سلسلے میں. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے کہ جس نے غیر پڑھے لکھے لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول منتخب کر دیا، جو ان کا تزکیہ کر رہا ہے، ان کو کتاب کی تعلیم دے رہا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ کی باتیں بتا رہا ہے، اور بہترین حکمت اور دانش مندی کی باتیں ان کو دکھا رہا ہے، جبکہ یہ سب کے سب اس سے پہلے گمراہی میں تھے. تو یہ امی کا لفظ نبی کے لیے فخر کی چیز ہے، کیونکہ اگر نبی نے کسی مدرسے میں پڑھا ہوتا، کسی مکتب میں پڑھا ہوتا، تو یہ بات لازم آ سکتی تھی کہ بھئی آپ نے پڑھا تھا، آپ لکھنا پڑھنا تو جانتے ہی ہے، آپ نے کتاب لکھ لی، قرآن کریم آپ نے لکھ لیا اور لکھ کے سنا رہے ہو، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے. لیکن جب آپ پڑھنا لکھنا جانتے ہی نہیں، یہاں تک کہ آپ کو شاید یاد ہوگا حدیبیہ کے موقع پر جو صلح نامہ لکھا جا رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و کافروں کے درمیان، تو اس میں آپ نے لکھوایا کہ لکھو بھائی میں محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے رسول ہے، ان کی جانب سے یہ تحریر ہے. تو کافروں نے کہا بھائی اسی پہ تو ہمارا آپ کا جھگڑا ہے، ہم آپ کو اللہ کا رسول ہی تو نہیں مان رہے ہیں، اگر اللہ کا رسول مان لیں تو پھر ہم کیوں آپ سے جھگڑا کریں؟ آپ آئیے، گھر اللہ کا گھر ہے، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ زیارت کیجئے، عمرہ کیجئے، طواف کیجئے، جو جی چاہے کیجئے، ہم اسی بات پر تو آپ سے جھگڑ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں. حضرت علی اس تحریر کو لکھ رہے تھے، تو آپ نے فرمایا اچھا لکھو، رسول اللہ کا لفظ مٹا دو. حضرت علی نے فرمایا کہ اللہ کے رسول ایسا نہیں کر پائیں گے، رسول اللہ کا لفظ ہم نہیں مٹا پائیں گے. تو آپ نے کہا ایسا دکھا دو کہاں پر لکھا ہے، ہم نہیں مٹا دو. تو آپ کو حروف کی پہچان تک نہیں تھی کہ رسول کہاں پر لکھا ہوا ہے، اللہ کہاں پر لکھا ہے، کیسا لکھا ہے، تو اپنے ہاتھ سے اپنے دست مبارک ہی سے مٹا دیتے. اتنی بھی آپ کو پہچان نہیں تھی کہ حروف کو سمجھ سکیں کہ کیا کہاں پر لکھا ہوا. بہرحال تو یہ آپ کے لیے فخر کی بات تھی کہ آپ بالکل پڑھے لکھے نہیں تھے، اس کے باوجود آپ کی تعلیمات کا آج تک کوئی جواب نہیں دے سکا، آپ کی تعلیمات کی کوئی مثال نہیں ملتی. ایسی حکیمانہ باتیں آپ کی زبان مبارک سے ملتی ہے ادا ہوئی ہے کہ دنیا ان کا جواب نہیں لا سکی اور نہ لا سکتی ہے قیامت تک. ایسے جواب کا ایک مختصر سی بات اور ایک سمندر ہے اس کے اندر جو سبو دیا گیا. اوتی تو جواب الکلم، مجھے مختصر باتوں میں، مختصر جملوں میں بڑی بڑی باتیں سکھا دی گئی، یہ آپ کا فرمان تھا. بہرحال تو یہ یہود یہی کہتے تھے کہ ہمارے علاوہ جتنے ہیں سب امی ہیں، اور ان کو کسی طرح کا ہم پر کوئی حق نہیں حاصل ہے کہ وہ ہم سے کچھ لے لے، کچھ حاصل کر لے. ہمارا ان پر اختیار ہے، ہم جو چاہیں اسے لے سکتے ہیں. ان کا مال اگر ہم نے ہضم کر لیا تو اب وہ دعویٰ کریں تو دعویٰ نہیں کر سکتے، وہ اپنے مال کا دعویٰ ہم پر نہیں کر سکتے، ہم سے لے نہیں سکتے. ہم ان کا مال کھا سکتے، وہ ہمارا مال نہیں کھا سکتے. اور یہ بات تقریباً ان کے عقیدے تک پہنچی ہوئی تھی، ان کی صرف سوچ ہی نہیں تھی، ان کے عقیدے تک یہ بات پہنچی ہوئی تھی. چنانچہ ان کی کتابوں میں یہ بات ملتی ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ اگر اسرائیلی کا بیل کسی غیر اسرائیلی کو زخمی کر دے تو کسی قسم کا کوئی تاوان نہیں ہے. یعنی یہود کا بیل اگر کسی غیر یہودی کے بیل کو زخمی کر دیتا ہے، مار دیتا ہے اور چوٹ کھا جاتا ہے، وہ کسی طرح سے زخمی ہو جاتا ہے، تو کسی طرح کا کوئی تاوان نہیں کہ بھئی ہمارے جانور کا اتنا نقصان والا ہی آپ کو نقصان والی.
کوئی نقصان نہیں، کسی طرح کا تاوان نہیں۔ لیکن اگر غیر یہودی کا بیل اسرائیلی کے بیل کو زخمی کر دیتا ہے تو تاوان لیا جائے گا۔ یہ کیسی ناانصافی ہے بھائی؟ اگر اس جانور نے زخمی کیا ہے آپ تاوان لیں، تو اس جانور نے اگر زخمی کیا ہے تو اس کا بھی تو تاوان ملنا چاہیے، لیکن نہیں، چونکہ وہ امی کا بیل ہے، اس نے زخمی کیا ہے، لہذا تاوان دینا پڑے گا امی کو، اور ان کا اگر بیل زخمی کرتا ہے تو تاوان نہیں دینا پڑے گا۔ اسی طرح سے یہ ان کی سوچ دیکھیے، عقیدے کی حد تک ہے۔ اسی طرح سے اگر کہیں کسی اسرائیلی کو کوئی چیز زمین پر پڑی ہوئی مل گئی، روپے پیسے کی شکل میں، کسی تھیلی کی شکل میں، یا اور کوئی قیمتی قسم کا سامان، تو اب وہ اٹھا لے اور یہ دیکھے کہ آس پاس آبادی کس کی ہے۔ اگر اسرائیلیوں کی آبادی ہے تو اس کو اعلان کرنا چاہیے کہ بھئی یہ چیز کس کی ہے، جس کی بھی ہو اس کی پہچان بتا کر آ کر لے جائے، یہ بات ہے۔ اور اگر آس پاس کی آبادی اسرائیلی نہیں ہے، غیر اسرائیلی ہے، تو چپ چاپ اس کو رکھ لینا چاہیے، اعلان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ غیر اسرائیلیوں کی آبادی ہے، انہیں کی چیز ہوگی تو ان کے بعد پر تو ہمارا حق ہے، لہذا کوئی اعلان کی ضرورت نہیں۔ اسی طرح سے نبی اسماعیل کہتا ہے، جو انہی کا ایک عالم ہے، کہ اگر اتفاق سے امی اور اسرائیلی کا کوئی مقدمہ ہو اور اسرائیلی عدالت میں آتا ہے تو اسرائیلی قاضی کو یہ چاہیے کہ اپنے آدمی کو کسی نہ کسی طرح سے جتوا دے۔ اگر اپنا مذہب، اپنا قانون ساتھ دے رہا ہے تو فیصلہ اس کے مطابق کرے اور کہے کہ یہ ہمارا قانون ہے، اب اس قانون کے تحت تمہارے لیے فیصلہ کر رہے ہیں، اس میں اسرائیلی کی جیت، ہم کیا کریں، یہ قانون ہمارا ہے، ہم اپنے قانون کے تحت فیصلہ کر رہے ہیں، کوئی اپنی مرضی کا فیصلہ نہیں کر رہے۔ اور اگر اپنے مذہب میں اس کی گنجائش نہ نکلتی ہو اور امی یعنی غیر اسرائیلی کے مذہب میں اس طرح کی کوئی گنجائش نکلتی ہے تو اس کا فیصلہ اس کے قانون سے کیا جائے، اور یہ کہا جائے تمہارا قانون یہ کہتا ہے کہ اس کے مطابق فیصلہ ہونا چاہیے، لہٰذا اس طرح سے اسرائیلی کو جیتا ہے۔ اور اگر اتفاق سے دونوں مذہبوں میں گنجائش نہیں ہے، نہ اسرائیلی قانون میں گنجائش ہے نہ امی کے قانون میں گنجائش ہے، تو کوئی ایسا ہیلا، کوئی ایسا بہانہ نکالے، کوئی ایسی تدبیر کرے کہ جس میں جیت اسرائیلی کی ہو۔ تو یہ عقیدہ یہاں تک اس کی سوچ پہنچی تھی کہ اسرائیل کو بہرحال برتر ہونا چاہیے ہر اعتبار سے، وہ کمتر نہ بنے کہیں کسی موقع پر۔ چنانچہ یہاں بھی وہی نظریہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ ذالک بأنہم قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل، امیوں پر ہمارے خلاف امیوں کو کسی طرح کا کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہمارے لیے وہ کھڑے ہو جائیں اور دعویٰ کریں ہم پر، یعنی ہمارے خلاف کسی قسم کا کوئی حق ان کو نہیں بنتا ہے۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اور یہ نسبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو قانون دیا ہے کہ تم برتر قوم ہو، لہٰذا تم کو ہر اعتبار سے برتری حاصل رہے گی، قانونی اعتبار سے بھی، اخلاقی اعتبار سے بھی، مذہبی اعتبار سے بھی، ہر ناحیے سے تم کو برتری حاصل ہوگی، اور تمہارے علاوہ جتنی بھی قومیں ہیں سب کمتر بن کر رہے گی، تم ان سے بہتر ہو۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف یعنی منسوب کرتے ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور جانتے بوجھتے کہ یہ جھوٹ ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسا کوئی قانون نہیں بنایا، اللہ تعالیٰ کا قانون سب کے لیے یکساں ہے، چاہے وہ اسرائیلی ہو چاہے غیر اسرائیلی ہو، عرب کا ہو عجم کا ہو، کالا ہو گورا ہو، کوئی ہو، اللہ تعالیٰ کا ایک ہی قانون ہے جو سب کے لیے چلتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے نے قتل کیا تھا، قانون بنا دیا گیا کہ اگر ایک انسان کا قتل ہوتا ہے تو تمام انسانوں کا قتل ہے، اور ایک انسان کے قتل کی حفاظت کی جاتی تو گویا سارے انسانوں کی حفاظت۔ اور یہ قانون اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بیان کر دیا، کتب علیکم القصاص فی القتلی الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے مقتولین کے سلسلے میں یہ فیصلہ کر رہا ہے کہ قتل کا بدلہ قصاص ہے، یعنی بدلہ اس کا لیا جائے گا، قتل کے بدلے قتل ہی کیا جائے گا۔ اگر کسی آزاد نے قتل کیا ہے تو اس کے مقابلے پر آزادی یعنی وہی شخص قتل کیا جائے گا، کسی غلام نے قتل کیا ہے تو غلام ہی قاتل ہے اگر تو اس کو قتل کیا جائے گا، یہ نہیں کہ غلام نے قتل کیا ہے ہم آزاد کو قتل کریں گے، اور آزاد نے قتل کیا ہے تو چونکہ ہمارا آزاد بہت بڑا ہے لہذا اس کے لیے 4 آدمی قتل کیے جائیں گے، جی نہیں، جو قاتل ہے وہی قتل کیا جائے گا۔ عورت نے قتل کیا ہے تو مرد کو قتل نہیں کیا جائے گا، مرد نے قتل کیا ہے تو عورت کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ عرب میں یہی سب دستور تھے کہ ہمارا آدمی اگر بڑا ہے تو 4 آدمی سے اس کا بدلہ لیں گے، اور تمہارا آدمی چھوٹا ہے تو ہمارے غلام سے بدلہ لے سکتے ہو، بہت سے بہت اس طرح کے قانون تھے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر کہ قانون سب کے لیے یکساں بنایا جا رہا ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی تفریق نہیں، اعلیٰ اور ادنیٰ کی، امیر اور غریب کی، کالے اور گورے کی، عرب اور عجم کی، کوئی تفریق نہیں ہوگی، جو قاتل ہوگا اس کو سزا دی جائے گی۔ النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف، کسی نے کسی کا قتل کیا تو قتل کے بدلے میں قتل، یعنی اسی کو قتل کیا جائے، آنکھ پھوڑی ہے تو آنکھ پھوڑی جائے گی، ناک توڑی ہے تو ناک توڑی جائے گی، کان کاٹا ہے تو کان کاٹا جائے گا، اس طرح سے بدلہ لیا جائے گا۔
وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹ منسوب کرتے ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور جانتے بوجھتے ایسا کر رہے ہیں۔ بلا، اور جہاں تک اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے تو اللہ تعالیٰ کا جو قانون ہے اس قانون کے مطابق جو کام کرے گا اور اس قانون کی پاسداری کا جو عہد کیا ہے اور آپ کا جو دیا ہوا قانون ہے ہم اس کا پورا لحاظ کریں گے، اس کے مطابق عمل کریں گے۔ من اوفا بعہدہ، اپنے اس عہد کو جو بھی پورا کر دے کہ ہم آپ کے قانون کی پاسداری کریں گے، آپ کے دین کے مطابق چلیں گے، جو بھی اپنے اس عہد کی پاسداری کرتا ہے اور اس کو پورا کرتا ہے۔ عہد اور وعدہ میں فرق ہے، ہم اس سے پہلے بھی کئی بار بتا چکے ہیں، ایک ہے وعدہ اور ایک ہے عہد۔ ہم اردو میں بولتے ہیں عہد و پیمان بولتے ہیں، وعدہ بولتے ہیں، وعدہ خلافی کی، عہد و پیمان کیا بولتے ہیں۔ عہد دونوں طرف سے ہوتا ہے، یعنی فریقین ہیں، دونوں طرف سے عہد، بھئی یہ چیز ہم کو کرنا ہے، وعدہ کرتے ہیں، دوسرا کہتا ہے ٹھیک ہے ہم بھی اس کا وعدہ لیتے ہیں یا وعدہ کرتے ہیں کہ ہم بھی ایسا کریں۔ اسی ایک ہی کام کے سلسلے میں دونوں طرف سے وعدہ پایا جاتا ہے، تو جب دونوں طرف سے وعدہ پایا جائے گا تو یہ عہد و پیمان کہلائے گا، اور کسی ایک کی طرف سے اگر وعدہ ہے تو وہ صرف وعدے کی حد تک ہے۔ اسی لیے وعدے کی اہمیت ہے، عہد و پیمان میں یہ ہے کہ اس کی اتنی اہمیت نہیں ہے، اگرچہ پورا کرنا دونوں کے لیے ضروری ہے، لیکن وعدے کے مقابلے میں اس کی اہمیت کسی درجے میں کم ہے، کیونکہ وعدہ ایک طرف سے ہو رہا ہے، اور وعدے کی خلاف ورزی کرنا یہ منافق کی نشانی ہوتی ہے، منافق کی پہچان ہوتی ہے، یعنی جس کے ایمان میں خلل ہوتا ہے یا جس کا ایمان کمزور ہوتا ہے اس کی نشانی ہوتی ہے۔ تو من اوفا بعہدہ، جس نے اپنے عہد و پیمان کو پورا کیا۔ یہ عہد و پیمان دراصل اللہ تعالیٰ سے کیا گیا تھا، اللہ نے جب قانون دیا تھا اس وقت عہد و پیمان دیا تھا کہ تم اس کی اگر پاسداری کرتے ہو تو ہم تمہارے ساتھ یہ معاملہ کریں گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم پاسداری کریں گے اور آپ سے یہ چیز ہم نے حاصل کر لیں گے، یہ تھا عہد و پیمان۔ تو اگر اس عہد و پیمان کو کسی نے پورا کیا، واتقی، اور برائیوں سے بچ کر رہا، گناہوں سے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچ کر رہا، تو فإن اللہ یحب المتقین، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، ایسے متقی حضرات کو، ایسے گناہ سے بچنے والے لوگوں کو اور اپنی زندگی کو احتیاط سے گزارنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ إن الذین یشترون بعہد اللہ وأیمانہم ثمنا قلیلا، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد و پیمان کو اور اپنی قسموں کو گویا اس کی خرید و فروخت کر رہے ہیں، بیچے ڈالتے ہیں، عہد و پیمان کیا اب اس کو توڑے دیتے ہیں اور تھوڑی سی قیمت لے لیتے ہیں، یا قسم کھاتے ہیں کہ ایسا کریں گے اور پھر نہ کر کے اس کے بدلے میں، یا کسی سے قسم لی اور پھر اچھا ٹھیک ہے تم اتنا دے دو چلو ہٹاؤ معاملہ ختم کرو، اس طرح سے وہ گویا سودے بازی کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے عہد و پیمان سے یا اپنی قسموں سے۔ ثمنا قلیلا، تھوڑی قیمت لے لیتے ہیں۔ یہ تھوڑی قیمت لینا اس سے بظاہر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اگر ثمن کثیر ہم لے لیں، ایک بڑی قیمت لے لیں، مثال کے طور پر کسی نے 1000 روپے لیے، اگر کوئی اس کے مقابلے میں 10,000 لے لے، یا کسی نے 10,000 لیا تو اس کے مقابلے میں کوئی 1,00,000 روپیہ لے لے، تو اس کا مطلب شاید جائز ہو جائے، گنجائش نکل آئے۔ جتنی بھی قیمت وصول کر لے، دنیا بھر کا خزانہ سمیٹ لے اپنی قسم کے بدلے میں یا اللہ تعالیٰ کے عہد و پیمان کے سلسلے میں، اگر دنیا بھر کا خزانہ سمیٹ لیتا ہے تو بھی وہ ثمن قلیل ہے، اس اعتبار سے بھی کہ اس کی زندگی کب تک ہے، جب تک اس کی زندگی ہے تب تک تو ہی اس سے فائدہ اٹھا سکے گا، اس کے بعد جو ایک لامتناہی زندگی مل رہی ہے مرنے کے بعد، اس میں کیا کرے گا وہ، وہاں کیسے فائدہ اٹھا سکے گا؟ تو چند دنوں کا فائدہ اور ایک لامتناہی زندگی کا نقصان، تو تھوڑی قیمت ہوگی۔ اور دوسری ایک اس نظریے سے بھی کہ آج انسان کے پاس ہے، اگر اس سے چھین لیا گیا تو کتنا فائدہ اٹھا سکا، تھوڑا ہی فائدہ اٹھا سکا۔ اور تیسری چیز یہ کہ آخرت کی جو زندگی ہے اس کا کہیں کنارہ نہیں ہے، اس کا کہیں نقطۂ آخر نہیں ہے، وہ ایک مستقل چلی جانے والی، آگے بڑھنے والی زندگی ہے، اور یہ زندگی ایک محدود زندگی ہے، کسی نہ کسی نقطے پر جا کر ختم ہو جائے گی۔ تو اب اس زندگی کے مقابلے میں یہ زندگی نہ صرف مختصر بلکہ اس کا فائدہ ہے، اس کا نقصان سب مختصر ہے، سب تھوڑا ہے، تو اس اعتبار سے ثمنا قلیلا۔ اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ، ایسے لوگ جو عہد و پیمان اور قسموں کے سلسلے میں خرید و فروخت کر لیتے ہیں اور تھوڑی قیمت پر راضی ہو جاتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، آخرت میں کو کچھ ملنے والا نہیں، وہاں اللہ تعالیٰ سے کسی قسم کی کوئی توقع نہ رکھے کہ ہماری نمازیں ہیں یا ہمارے روزے ہیں یا ہماری تلاوت ہے یا ہمارا فلاح عمل ہے اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا، کچھ نہیں، کوئی اجر نہیں، لا خلاق لهم فی الآخرہ، آخرت میں کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ ایک چیز ولا یکلمهم اللہ، اور اللہ تعالیٰ ان سے بات بھی نہیں کرے گا، ان سے اللہ تعالیٰ گفتگو بھی نہیں کرے گا، جبکہ اور دوسروں سے اللہ تعالیٰ بات کرے گا۔
حالانکہ بات کرنے کا جو انکار یہاں پر کیا جا رہا ہے وہ اس کے لیے اس اعتبار سے نہیں کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے بالکل گفتگو نہیں کرے گا، بالکل بات نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کافروں تک سے بات کرے گا، یہودیوں سے بات کرے گا، ہر انسان سے بات کرے گا۔ ما منکم الا سیکلمہ ربہ لیس بینہ وبینہ حجاب، تم میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس سے اس کے پروردگار کی بالمشافہ یعنی روبرو گفتگو نہ ہو۔ ہر انسان سے گفتگو کی، ہم چاہے نہ چاہے، آپ چاہے نہ چاہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے، اللہ تعالیٰ بات کرے گا، پوچھے گا کہ تم نے اپنی زندگی کیسے گزاری۔ تو ایسا نہیں پوچھا۔ یہاں پر جو انکار کیا جا رہا ہے وہ محبت آمیز گفتگو، شفقت آمیز گفتگو، ایک نرم لہجے میں گفتگو۔ ہاں بھائی آپ خیریت سے ہیں، ٹھیک ٹھاک ہے، کیسے گزر رہی ہے اور کیا حال ہے، کیسا، یہ ایک محبت آمیز گفتگو ہے، ناصحانہ قسم کی گفتگو۔ اور ایک خبردار ہمارے پاس نہ رہو، تو گویا اللہ تعالیٰ غیظ و غضب کے ساتھ بات کرے گا، محبت کے ساتھ بات نہیں کرے گا۔ لا یکلمہم اللہ میں محبت کا انکار کیا جا رہا ہے۔ ولا ینظر الیہم یوم القیامہ، تیسری چیز کہ اللہ تعالیٰ ان کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھے گا، یعنی محبت کی نگاہ نہیں ڈالے گا، غیظ و غضب و قہر کی نگاہ ڈالے گا۔ اچھا تم ہو، آج تم آئے ہو، تم اپنے سارے کرتوت آج دیکھو گے تم کیا کر کے آئے ہو، اور تم کو اپنے کیے کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا آج۔ اس انداز سے اللہ تعالیٰ دیکھے گا۔ ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو بالکل اس کی طرف سے آنکھیں پھیلے گا، نہیں اب تم پر نظر ہی نہیں ڈالے گا، تم کو دیکھے گی نہیں، تم دیکھنے کے قابل نہیں، اللہ تعالیٰ دیکھے گا لیکن قہرآلود لباس سے دیکھے گا۔ ولا یزکیہم، اور اللہ تعالیٰ پاک نہیں کرے گا، یعنی ان کے گناہوں کو معاف کر کے انہیں پاک کر دے اور جنت کے قابل بنا دے، تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت کے قابل نہیں بنائے گا۔ یزکیہم، اندر کا تزکیہ، اندر کا کی جو گندگی ہے اس کو نکال دینا، تو اللہ تعالیٰ جب معاف کر دیتا ہے تو اندر کی ساری گندگی ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن یہاں پر انکار کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف نہیں کرے گا، ان کے گناہ ان کے ساتھ رہیں گے۔ اور پانچویں چیز یہ کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے بڑا دردناک قسم کا عذاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنے مجرموں کے سلسلے میں بیان کر رہا ہے، اور مجرم بالخصوص یہاں پر جن کا تذکرہ چل رہا ہے ایک سلسلہ وار، وہ یہود ہے، نصارہ ہے، یعنی اہل کتاب۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ سزا یا جو کچھ بھی یہاں پر بیان کیا گیا یہ انہی کے ساتھ مخصوص ہے، ہم اور آپ اگر ایسا کریں گے بھی تو ہمارے لیے یہ سزا نہیں، ہمارے آپ کے لیے بھی یہی سزا ہے، کیونکہ ابھی ہم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا قانون کوئی بدلتا نہیں ہے، ایک قانون ہے جو سب پر لاگو کیا جائے گا، چاہے وہ نصارہ سے تعلق رکھنے والے افراد ہوں، یہودیوں سے تعلق رکھنے والے افراد ہوں، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے تعلق رکھنے والے افراد، یا ابراہیم علیہ السلام کی قوم سے تعلق رکھنے والے افراد، یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم سے، یعنی ان کے عہد میں تعلق رکھنے والے لوگ اور آج کے زمانے کے لوگ اور قیامت تک آنے والے لوگ، جو بھی اس طرح کی حرکتیں کریں گے ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا یہی قانون ہے کہ لا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولا ینظر الیہم ولہم عذاب الیم، اور اسی طرح سے لا خلاق لہم فی الآخرہ، نہ کوئی حصہ قیامت میں کسی چیز کی، کوئی انعام کسی سلسلے میں کچھ نہیں ان کو ملے گا۔ تو ان تمام باتوں کے سامنے رکھ کر ہمیں اور آپ کو اپنے متعلق بھی سوچنا چاہیے کہ ایسی کوئی بات، ایسا کوئی عمل ہماری آپ کی طرف سے نہ پایا جائے جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا ہو، اور اس عمل میں مشابہت یہود و نصارہ یا مشرکین مکہ یا کسی بھی قوم سے ہوتی ہو کہ جس کے نتیجے میں ہمارا شمار ان کے ساتھ کیا جائے یا ان کے ساتھ ہمارا حشر کیا جائے، یا جو سزائیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بیان کی ہے ان سزاؤں کا ہم اپنے آپ کو، آپ اپنے آپ کو مستحق بنا لیں۔ ان باتوں کو بیان کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ان ساری چیزوں سے اور ایسی حرکتوں سے اپنے آپ کو انسان بچا کر رکھے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اپنی ہدایات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔